السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آخر کار پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا حتمی طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کی طرف سے تجویز کی گئی تاریخوں کے مطابق 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے پورے صوبے پنجاب میں عام انتخابات کے لیے۔ تو ایک بڑا مسئلہ سب سے بڑے صوبے کا تو بظاہر حل ہو گیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ صرف تاریخ ہے۔ ابھی بھی قانون کے مطابق الیکشن کمیشن اس تاریخ میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ صدر مملکت کی طرف سے پنجاب کی حد تک تو تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، مگر خیبر پختونخوا کی تاریخ ابھی تک نہیں آئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ صدر مملکت نے نہیں دینی تھی، بلکہ اس کا اختیار گورنر خیبر پختونخوا کا ہے، کیونکہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشورے کے عین مطابق اس سمری پر فوراً دستخط کر دیے تھے جس سمری میں خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا گورنر کو کہا گیا تھا۔ تو یوں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آج کی تاریخ میں خیبر پختونخوا کے گورنر کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے، مگر اس خط میں کوئی تاریخ نہیں تجویز کی گئی، اور گورنر خیبر پختونخوا کو کہا گیا ہے اس خط میں کہ وہ مشاورت کا عمل مکمل کریں، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کا آغاز کریں۔ اب چاہے وہ مشاورت الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے گورنر کے پاس لوگ جائیں گے، یا پھر گورنر جو ہے ان سے ٹیلی فون پہ مشاورت کرے گا، خط و کتابت ہوگی، یقینی طور پہ اس مشاورت کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ بھی ضرور دستیاب ہوگا یا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب میں اگر 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا گورنر خیبر پختونخوا پابند ہیں کہ وہ بھی 30 اپریل کو ہی خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا اعلان کریں؟ قانون اور آئین کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ گورنر جو ہیں وہ گورنر خیبر پختونخوا ہیں، وہ صدر عارف الوی نہیں ہیں، اور وہ کوئی بھی تاریخ دے سکتے ہیں، مگر یقیناً وہ تاریخ ان 90 دنوں کی جو ڈیڈ لائن ہے ان کے آس پاس ہی ہونی چاہیے بظاہر۔ مگر اگر گورنر خیبر پختونخوا مختلف وجوہات بتا کر چند مہینوں کے بعد کی تاریخ دیتے ہیں، یا پنجاب میں ہونے والی مجوزہ جو الیکشن ہے 30 اپریل کی تاریخ نہیں دیتے، تو پھر کیا اس تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان رد کر سکتا ہے؟ ایسا رد کرنے کا معاملہ تو نہیں ہے، مگر پھر گورنر خیبر پختونخوا اگر فرض کریں نومبر کی تاریخ دے دیتے ہیں کہ یہ الیکشن نومبر میں ہی ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نومبر اور اپریل کے بیچ کی کوئی تاریخ نکال سکتا ہے تاکہ دو صوبوں میں ایک ہی دن الیکشن کرا دیے جائیں؟ مگر اگر یہ الیکشن پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الگ الگ وقت میں ہوتے ہیں تب بھی بہت سارا ابہام پیدا ہو جائے گا، نہ صرف ان الیکشنز کے لیے بلکہ آنے والی 5 سالہ مدت کے لیے بھی جو آئینی طور پہ ان صوبائی اسمبلیوں کو ملتی ہیں۔ پھر ہوگا یہ کہ ہمیشہ سے ہر 5 سال بعد پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مختلف ہوگی، خیبر پختونخوا میں مختلف ہوگی، سندھ میں مختلف ہوگی، بلوچستان میں مختلف ہوگی، اور قومی اسمبلی میں مختلف ہوگی۔ اور پھر ان الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے جو آئین کے اندر نگران حکومت کا نظام متعارف کرایا گیا ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوں گے تو وفاق میں جو حکومت ہے کیا وہ بھی نگران حکومت ہوگی؟ آئین کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو یعنی پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب میں نگران حکومت الیکشن کرائے گی، اور اسی طرح جب مستقبل میں پنجاب میں 5 سالہ مدت کے بعد الیکشن ہو رہے ہوں گے تو اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہاں مکمل طور پہ حکومت اپنے اختیارات استعمال کر رہی ہوگی۔ تو یہ ایک ابہام ضرور پیدا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کون سی تاریخ تجویز کرتے ہیں، اور پھر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ ایک ہی دن میں کم از کم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن تو ایک ہی دن میں کرا دیے جائیں،
اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر گورنر خیبر پختونخوا نے بھی تاریخ دے دی اور اگر الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کو یکجا کیا جا سکتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے باوجود بھی مسائل تو ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ جو 7 دن ہیں صدر مملکت کی طرف سے دی گئی تاریخ کے، اب ان 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک شیڈیول جاری کرنا ہے جس میں بتایا جائے گا کہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی آخری تاریخ کیا ہے، پھر اس کی اسکروٹنی ہوگی، پھر اعتراضات کی تاریخ ہوگی۔ تو یہ اس کے بعد سے یہ تقریباً 54 دن کا پورا عمل مرحلہ وار شروع ہو جائے گا۔ مگر پھر جب یہ اعلان 7 دن تک اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو 7 دن قانونی طور پہ دیے گئے ہیں کہ ان 7 دن کے اندر شیڈول بنانا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ انتظار کرے گا کہ ان 7 دن کے اندر خیبر پختونخوا کے بھی تاریخ آ جائے تو پھر دونوں صوبوں میں وہ اکٹھے الیکشن کرا پائیں گے؟ تو یہ اب معاملہ واضح نہیں ہوگا، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اگر ان دونوں صوبوں کی طرف سے کوئی متفقہ تاریخیں آ بھی گئی تو کیا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو وزارت داخلہ ہیں، جو وہ کیا سیکیورٹی فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ کیا افواج پاکستان کے لوگ جو ہیں، وزارت دفاع جو ہے وہ اپنے اہلکار سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ دینے کی پوزیشن میں ہوگی؟ کیا وزارت خزانہ جو ہے جس نے بجٹ دینا ہے ان الیکشنز کا، ان صوبوں میں الیکشن کا، کیا وہ ان کے پاس اتنا بجٹ ہے اور وہ فوری طور پہ بجٹ دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا خود عدلیہ یعنی کہ ہائی کورٹس جو ہیں کیا وہ اپنی ماتحت عدلیہ کے افسران کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے اسپیئر کریں گے؟ تو یہ ساری خط و کتابت لگتا ہے کہ ان تاریخوں صوبوں میں تاریخوں کے آنے کے بعد شروع ہوگی، اور جب یہ شروع ہوگی تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور ایک آئینی ادارہ ان تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کے مطابق اور قانون میں بھی ہے، جو الیکشن کا قانون ہے اس کا سیکشن 58 ہے، وہ شیڈول میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ اب وہ رد و بدل جو ہے بالکل ہی بدل ہے یا رد و بدل ہے تھوڑا سا، یہ تو پھر اب تاریخیں جب حتمی ہو جائیں گی اور تمام سرکاری وزارتوں کے جواب آ جائیں گے کہ وہ مدد دینے کے لیے پوزیشن میں ہیں یا نہیں، تو یہ اسی وقت پتہ چلے گا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، معاشی اعتبار سے ہم سب کی نظریں آئی ایم ایف کے در پر لگی ہیں کہ فقیر کو کچھ ملتا ہے یا نہیں، اور اگر آئی ایم ایف نے کوئی حتمی تاریخ نہ دی تو پھر پاکستان میں ہونے والے الیکشنز کی تاریخ کی کیا اہمیت ہوگی؟ اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ خود تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی یہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز جو ہیں وہ صوبوں میں پہلے ہوں اور وفاق میں نہ ہوں۔ خود عمران خان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو بھی الیکشن کی تاریخ پنجاب کے لیے آئی ہے سامنے یا صوبوں میں آئی ہے، اسی روز پورے ملک میں قومی اسمبلی کے بھی الیکشنز ہو جائے۔ مگر ظاہری بات ہے یہ عمران خان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر آئین جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ اختیار ضرور دیتا ہے آئین وزیر اعظم پاکستان کو کہ وہ قومی اسمبلی کو کسی وقت بھی تحلیل کر سکتے ہیں۔ مگر کیا وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان کی اس خواہش کے مطابق پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن کرانے کے لیے قومی اسمبلی کو تحلیل کریں گے؟ اس کا جواب تو شاید ہم سب کو معلوم ہے کہ ان حالات میں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر کیا ان وزیر اعظم شہباز شریف کے جو وفاقی ادارے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا وزارت خزانہ ہے، وزارت داخلہ ہے، جو وزارت جس کو آپ کہہ لیں دفاع ہے، تو کیا وہ تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کو آئیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آئندہ چند روز میں یا چند ہفتوں میں ہی ہمیں مل سکتا ہے۔ اچھا، اس سے جڑی دوسری خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کا تعین نہیں ہو رہا، تو دوسری طرف معاملہ ایک اور بھی کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے 3 معزز ججز کی طرف سے آج ٹیک اپ کیا گیا، جسٹس اعجاز الحسن،
जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं काफ़ी मशहूर जजेस हैं जिन पे अपोजिशन जमातें एतराज़ भी करती रहती हैं, बल्कि हाल ही में इन तीन जजों के बेंच ने एक ऐसा फैसला भी दिया था जिसकी बुनियाद पर एक पुलिस अफसर के तबादले के मामले में चीफ जस्टिस को सो मोटो के लिए लिख दिया गया था। और फिर उन 5 रुकनी बेंच जो बना था, सो मोटो का पहले 9 बना और फिर 5 बना, तो उस 5 में भी ये तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस मौजूद थे। और बल्कि ये तीनों नहीं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर इसमें नहीं थे, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे। और उन 5 जजों ने 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था और सदर और गवर्नर KPK को तारीखों के ऐलान का एतराज़। तो अभी ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट का हक है उसके बारे में आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया। और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात आती है तो एक तासुर आम है कि ये इनमें अक्सरियत जो है वो PTI के बहुत बड़े हिमायती हैं, न सिर्फ हमायती हैं बल्कि उनके फाइनेंशियल भी हैं, फंडिंग भी करते हैं बड़ी तादाद में। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अचानक ये केस लगा लेना और फिर ये यही 3 मारूफ जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं इन्हीं की तरफ से ये केस सुनना, उस केस में क्या हुआ वो तो बाद की बात है। यकीनी तौर पे ये भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है हुकूमत को कि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले बंद ना हुए, तनकीद बंद ना हुई, तो फिर हम भी वो सब कुछ करेंगे कि जो हम कर सकते हैं कानून के मुताबिक। और शायद वो सारे केसेस लगा दिए जाएं इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने कि जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और जिनका ताल्लुक मुल्क में इलेक्शंस और इंतखाबात से है और जिन केसेस को लगाने की वजह से जो है अदालत इंसाफ के अंदर भी एक तहरीक इंसाफ पैदा होती है और इंसाफ करने के लिए मुअज़्ज़ज़ जजेस मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का बड़ी टाइमिंग जो है इस केस की बड़ी अहम है, क्योंकि इस केस में उस कानून को चैलेंज किया गया है कि जिस कानून के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान की हुकूमत के दौर में जो लिख दिया गया था कानून में कि ये भी वोट डाल सकेंगे बगैर किसी तैयारी और इंतज़ामात और टेक्नोलॉजी के, तो वो कानून को ख़त्म किया था शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, क्योंकि अमली तौर पे इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया था कि फौरी तौर पे जो है हम इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दे सकते। तो उस कानून के ख़त्म करने को जो है हाई कोर्ट में पहले वो चैलेंज हुआ और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अच्छा, तीसरा जो बड़ा एक मामला है ऑडियो लीक्स का, फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें एक बार फिर एक मखसूस मुअज़्ज़ज़ जज का नाम सामने आया है, फवाद चौधरी। फैसल चौधरी अपने भाई को कह रहे हैं कि उनको ये बता दें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम लेके कि पूरा ट्रक उनके साथ खड़ा है और हम उनके साथ हैं। मालूम नहीं वो क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फवाद चौधरी के ट्रक की ज़रूरत पड़ गई है। अब ये इसकी वजाहत तो वो खुद ही दे सकते हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने तो इस ऑडियो को जाली करार दिया है, इसकी तरदीद की है, लेकिन उनके छोटे भाई जो फैसल चौधरी हैं वो ज़रा ज़्यादा समझदार निकले। उन्होंने इस जाली तो नहीं करार दिया मगर उसको मजाक में ज़रूर उड़ा दिया और कहा कि अच्छा अगर हम इतने बाअसर हैं जजों में तो फिर तो हमारी फीसें भी ज़्यादा हो जानी चाहिए। कुछ इसी किस्म का इल्ज़ाम एडवोकेट हामिद खान ने फवाद चौधरी साहब पे लगाया था अपनी किताब में कि जब इनके एक क्लोज फैमिली मैटरनल अंकल जो हैं वो चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट के, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मामलात चलाते थे बाहर प्राइवेट फ्रीकेंस से और पार्टियों से। तो ये वो इल्ज़ाम था जो एडवोकेट हामिद खान जो अब तहरीक इंसाफ में उन्होंने अपनी किताब में लगाया था। और आज जो एडवोकेट फैसल चौधरी हैं उन्होंने भी वो बात दोहराई और कहा कि अगर हम वाकई इतने असर रसूख वाले हैं कि हम जजों की मुलाकातें भी करवाते हैं, यानी उस ऑडियो टेप में कहा गया था फवाद चौधरी की तरफ से मुबैना तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के दरमियान उनका राब्ता करवा दें। और फिर हमें याद होगा, आपको याद होगा कि ये मुलाकात हुई भी थी कुछ 1-2 घंटे की और ये ऑडियो टेप शायद उससे पहले की है। तो बहरहाल ये एक ट्रक का अब एक मामला है और अब ये जो ऑडियो लीक हुई है इसमें वही एक बार फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम आया, बल्कि इस बार तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का भी आया। तो इस ऑडियो लीक से ये एक मुबैना तौर पे एक तासुर ये बनता है कि बज़ाहिर जो PTI के रहनुमा हैं फवाद चौधरी और फैसल चौधरी ये जजों के बहुत करीब हैं। एज अ लॉयर देखें जजेस
سے ملاقات کرنا وکیلوں کا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مگر یہ جو پولیٹیکل میسیجنگ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے کو یہ بتا دیں، میسج کر دیں اور پھر ان کی ملاقات کرا دیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ جو وکیل حضرات ہیں بظاہر یہ بڑے پاورفل ہیں، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ملاقاتیں کرانے کے لیے بھی اگر فیصل چودھری اور فواد چودھری جیسے وکیلوں کی مداخلت جو ہے وہ ضروری ہے، تو پھر اس کا تو مطلب بہت ہی غلط نکلتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ایڈوکیٹ فواد چودھری اور ان کے بھائی ایڈوکیٹ فیصل چودھری کی مدد سے، ان کی مصالحت سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف پھر پی ٹی آئی کے جو مقدمات ہیں ان مقدمات کی سماعت کے لیے اپنا ثواب دیدی اختیار، یہ ثواب وہ والا ثواب نہیں ہے کہ جس کو استعمال کر کے جس اختیار کو آپ کو ثواب ملتا ہے، تو یہ وہ ثواب دیدی اختیار استعمال کر کے وہ پی ٹی آئی کے کیسز کے بینچ بھی بناتے ہیں۔ تو اس آڈیو ٹیپس، اب پتہ نہیں یہ آڈیو ٹیپ کتنی لیک ہوئی ہے، تھوڑی سی ایڈٹ بھی لگتی ہے، کوئی حصے اس کے نکالے گئے ہیں، اور آگے جا کے معلوم نہیں کیسی کیسی آڈیو ٹیپس لیک ہو سکتی ہیں، کیونکہ لگتا ہی ہے کہ یہ آڈیو ٹیپ بھی جو ہے صرف ایک جھلکی ہے، صرف ایک ٹریلر ہے، اور یہ دکھایا گیا ہے ان ناظرین کو کہ جو پوری فلم دیکھنے کو ترستے ہی رہیں گے اگر جو متعلقہ حلقے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں، یا عدلیہ کو ایک خاص حد تک ایک خاص حد عبور کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں بڑی ہی ڈرامائی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ آڈیو ٹیپ لیک ہو رہی ہے، اور کئی آڈیو ٹیپس پہلے بھی لیک ہو چکی ہیں، تو پھر یہ آڈیو ٹیپس نے اگر اس طرح لیک ہونا شروع کر دیا تو پھر ہمارے ملک کے اداروں کو جو ہے وضاحتیں دینی پڑیں گی، اور جس ملک کی عدلیہ کو بھی اپنے کردار اور کنڈکٹ کے حوالے سے پریس ریلیزوں کے ذریعے وضاحتیں دینی پڑ جائیں، تو پھر ان میں اور ان سرکاری محکموں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا کہ جن سرکاری محکموں سے متعلق عوام کی رائے کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔